آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دو حکم عطا فرمائے ہیں۔ نمبر 1 تقوی اختیار کرو، نمبر 2 سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ حضرات علماء کرام نے مختلف مقامات پر مختلف تعریفات کی ہے۔ ایک مختصر سی تعریف یہ ہے جو ہم سب کے سمجھنے میں آسان بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ہر اس کام کو چھوڑ دے جس کو شریعت نے گناہ کہا ہے۔ یہ تقوی ہے۔ فرمایا تقوی کہتے ہیں کہ انسان ہر اس کام کو چھوڑ دے جس کو شریعت نے گناہ کہا ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ اور دوسرا حکم دیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مفہوم ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لو، نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ آپ لوگ ذرا توجہ ادھر فرمائے، میں 2-3 باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر باقی حضرات آپ سے ملیں گے۔ صحبت انسان جانوروں کی اختیار کرے یا پھر انسانوں کی اختیار کرے، صحبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ انسانوں کے صحبت کے اثرات تو چھوڑے، جانوروں کے صحبت کے اثرات بھی پڑتے۔ آپ نے سنا ہے کہ جو لوگ گھوڑے پالنے والے ہوتے ہیں، گھوڑوں کے صحبت کی وجہ سے اللہ پاک ان کے اندر بہادری کی صفات پیدا فرما دیتے، اور فرمائے کہ جو لوگ اونٹ رکھتے ہیں ان کے اندر تکبر غرور ہوتا ہے، اور فرمائے کہ جو لوگ بکریاں پالتے ہیں ان کے اندر ویسی اللہ پاک عاجزی عطا فرما دیتے۔ تو جانوروں کے صحبت میں رہنے سے اگر انسان کے اوپر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، تو نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر کے انسان کے اوپر اچھے اثرات مرتب کیسے نہیں ہو سکتے؟ اس لیے ایک قانون، ایک دستور اور ایک قاعدہ کلی آپ ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ جب کسی ادنا چیز کی نسبت کسی اعلیٰ چیز سے ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس اعلیٰ چیز کی نسبت کی وجہ سے اللہ پاک ادنا کو بھی مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اس بات کو آپ مثال سے سمجھیں، آپ کی توجہ ہو تو مثال سمجھ سکو گے۔ دیکھیں بھائی، بٹے کے اندر 2 اینٹیں تیار ہو گئی، ایک ہی بٹا ہے، بنانے والا بھی ایک ہے، ایک ہی آگ کے اندر پک گئے، خریدنے والا بھی ایک ہے، قیمت بھی دونوں کی ایک جیسی ہے، لیکن ایک اینٹ خریدی گئی مسجد میں لگ گئی، اور دوسری اینٹ خریدی گئی جا کے آپ کے بیت الخلا کے اندر لگ گئی۔ لگانے والا ایک ہی مستری ہے، جتنے پیسے یہاں لینے تھے وہاں اتنے پیسے وہاں بھی لے لیے۔ جو اینٹ آپ کے مسجد کے صحن میں لگ گئی وہاں پر ہم اپنی پیشانی ٹک دیتے، اور جو اینٹ آپ کے بیت الخلا کے اندر لگ گئی وہاں پر ہم ننگا پیر رکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نسبت نے دونوں کے مقام اور مرتبے کو الگ الگ کر دیا۔ جس اینٹ کو نسبت ہو گئی مسجد سے، اللہ کے گھر سے، اس کا مقام بلند ہو گیا، اور جس اینٹ کو نسبت ہو گئی آپ کے بیت الخلا کے اندر، اس کو وہ مقام نہیں ملا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ جب کسی ادنا چیز کو کسی اعلیٰ چیز سے نسبت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس اعلیٰ چیز کی نسبت کی وجہ سے ادنا کو بھی مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ فقہاء نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کے ساتھ کسی گتے کو اس طور پر سے لیں کہ وہ گتا قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائے، تو فقہاء مسئلہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اب جس طریقے سے لکھے ہوئے قرآن پاک کو آپ بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اسی طریقے سے آپ اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بھئی لکھا ہوا قرآن پاک تو اور چیز ہے، یہ گتا اور چیز ہے، وہ جن سے غیر ہے اور یہ اور چیز ہے، تو فقہاء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگرچہ یہ جن سے غیر ہے لیکن قرآن پاک کے ساتھ جوڑنے کی وجہ سے اب اللہ پاک نے اس کو ایک مقام دے دیا ہے، تو جو حکم وہاں لاگو ہوگا وہ حکم یہیں بھی لاگو ہوگا۔ جس طریقے سے آپ لکھے ہوئے قرآن پاک کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اسی طریقے سے قرآن پاک کے ساتھ نسبت ہو جانے کی وجہ سے اب آپ اس گتے کو بھی بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ دیکھیں بھائی، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ سارے کتے جنت میں جائیں گے، کہیں فرمایا ہے کتے جنت میں جائیں گے؟ بھائی کہیں نہیں فرمایا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا چل پڑا تھا، کل قیامت کی دن اللہ پاک اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ایک تعلق ہو گیا، ایک دوستی لگ گئی تھی، ایک نسبت جوڑ گئی تھی، اس نسبت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا۔ جس وقت نبی علیہ السلام کے لیے ممبر نہیں بنا ہوا تھا تو نبی علیہ السلام کھجور کا ایک خشک تنا تھا، اس پر بیٹھ کر کے وعظ اور نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے اور مجمع بڑھنے لگا تو کچھ صحابہ نے نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی چاہت ہو تو ہم آپ کے لیے ایک ممبر بنوا لیتے ہیں، اس لیے کہ جو دور سے آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کی زیارت کرنے میں دشواری ہوتی ہے، تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ ایک ممبر تیار ہو، آپ اس پر تشریف فرما ہو اور دور سے آنے والے لوگ آپ کی زیارت کر سکیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس مشورے کو پسند فرما لیا، صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے لیے ممبر بنوایا۔ اب نبی علیہ السلام کے لیے جب ممبر تیار ہوا، پہلے دن نبی علیہ السلام جب وہاں سے گزر رہے تھے اور ممبر پر تشریف فرما ہوئے، کھجور کے خشک تنے کے اوپر نبی علیہ السلام جہاں تشریف رکھ کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، وہاں سے رونے کی آوازیں آئی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خشک تنا ہچکیوں کے ساتھ رویا۔ عبی بن کعب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ پھوٹ پھوٹ کر کے رویا، اور پھر نبی علیہ السلام خود ممبر سے اترے، جس طریقے سے ایک بچے کو خاموش کیا جاتا ہے اسی طریقے سے تشریف لا کر کے اس خشک تنے کو یوں تسلی دی اور پھر وہ خاموش ہو گیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے اس خشک تنے کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کے وعدہ فرما دیا۔ یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ دنیا کی تمام کھجور کے تنے جنت میں داخل ہوں گے، لیکن چونکہ اس کو اللہ کے محبوب کے ساتھ ایک نسبت ہو گئی تھی، اس نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب کسی ادنا چیز کو کسی اعلیٰ چیز سے نسبت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس اعلیٰ چیز کی نسبت کی وجہ سے اللہ پاک ادنا کو بھی مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ گزارش یہ ہے، جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ اگر جانوروں کی صحبت اختیار کی جائے اور اثرات پڑتے ہیں تو نیک لوگوں کی صحبت اگر اختیار کی جائے تو اثرات کیسے نہیں پڑے ہیں۔ تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہماری نسبت نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائے، مسجد مدرسے کے ساتھ ہو جائے، علماء کے ساتھ ہو جائے، صلحاء کے ساتھ ہو جائے، جو رنگ ان کے اوپر چڑھا ہوتا ہے ان کی نسبت کی وجہ سے اللہ پاک وہ رنگ ہم پر بھی چڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کہے سنے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔